اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں بچوں آج، اور آپ کی خاص فرمائش کے اوپر اسلامیات کے پورے کورس کو ہم نے کریش کورس کی صورت میں بدل کر آج آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور یہ بالکل آپ کے نئے پیپر پیٹرن کے عین مطابق ہے کہ آپ کے جو نیا پیپر پیٹرن ہے اس میں کس طرح سے سوالات آئیں گے اور کہاں سے آئیں گے اور کتنے مارکس کے اعتبار سے آئیں گے، ان تمام تر چیزوں کو لے کر آپ کے لیے ایک شارٹ فارمولا، ایک شارٹ کٹ میتھڈ کے ذریعے سے، جسے ہم نے کریش کورس کا نام دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے لیے لے کر آئیں۔ اس کورس کی خاص بات یہ کہ بہت ہی اسپیسیفک اور بہت ہی لمیٹڈ کانٹینٹ اس کے اندر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ ایسا کانٹینٹ جو انشاءاللہ تعالی 100% آپ کے پیپر کے لحاظ سے آپ کو بہت ہی زیادہ سپورٹ کرے گا، ہیلپ کرے گا، آپ کو اچھے نمبر، اچھے مارکس یعنی 50 آؤٹ آف 50 لانے میں آپ کا مددگار ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں جناب اپنے اس کورس کی جانب، جو آپ کے سامنے اس وقت آپ کے موجود ہے نظروں کے سامنے، کہ اسلامیات 11ویں جماعت، جس کو ہم یازدہم بھی کہتے ہیں، اور یہ اسلامیات کا کورس جو ہے وہ اس کو ہم نے کس ترتیب سے رکھا ہے، اس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے جو اگلی سلائیڈز ہیں اس کے اندر ہم نے پوری ترتیب آپ کے سامنے اس میں ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ ترتیب کچھ یوں ہے کہ یہ جو ہمارا تعلیمی سال 2022-23 کے امتحانات انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ ہونے جا رہے ہیں، اس لحاظ سے ہمارے پاس یہ 4 چیپٹرز ہیں جن کو ہم کور کریں گے۔ یہ 4 وہ اسباق ہیں۔ ان 4 اسباق میں جو ہے وہ پہلا بنیادی عقائد ہے، جس میں ہم توحید، رسالت اور آخرت کو کور کریں گے۔ ویسے تو اس کے اندر آپ کے 5 جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں۔ آپ نے ایمان مفصل کا مطالعہ کیا ہوگا، تو ایمان مفصل کے اندر جو ہے وہ 7 چیزوں کا ذکر ہے، جس میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزوں کا ذکر ہے ایمان مفصل میں، لیکن آپ کے کورس کے اندر آخر کی 2 چیزیں، جن میں تقدیر کے اچھے برے ہونے کا جو ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب من جانب ہے، کہ جو کچھ نصیب میں، تقدیر میں، قسمت میں اچھا اور برا ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ آخرت میں جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں آپ کا سلیبس کا نصاب کا حصہ نہیں ہے، البتہ اس میں 5 چیزیں آپ کے اس میں موجود ہیں، جس میں ہم نے 2 چیزیں ابھی اس جو کورس ہے اس کے اندر ہم نے شامل نہیں کی ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر آپ کو بہت ہی اسپیسیفک ہو کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کی تیاری کرا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے آسمانی کتابوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان کا ذکر یہاں نہیں کیا، کیونکہ یہ 3 جو توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ آپ کے لانگ آنسر کے اندر آتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں اسلامی تشخص کے اندر، تو یہاں نماز، روزہ اور باقی دیگر 2 بھی ہیں، جس میں حج اور زکوٰۃ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے علاوہ خاتم النبیین، حقوق العباد اور معاشرتی ذمہ داریاں۔ اسی طرح سے تیسرا جو چیپٹر ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہم نے 3 چیزیں، رحمۃ للعالمین، صبر و استقلال، عفو و درگزر، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ جو اخلاقی رذائل یا جو وہ اخلاق حسنہ جو ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی، اور ڈفرینسز بھی اس کے اندر شامل کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آخری جو چیپٹر ہے آپ کا وہ تعارف قرآن و حدیث کے حوالے سے ہوگا، جس میں قرآن و حدیث اور حدیث و سنت کا تعارف ہے، اور وہ اسپیسیفک وہ سوال جس میں منتخب آیات اور احادیث کا ترجمہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے۔ بعض بچے سمجھتے ہیں کہ اس میں تشریح بھی کرنی ہوتی، تشریح نہیں کرنی ہوتی بیٹا، صرف ترجمے کی حد تک ہمیں اس میں رہنا ہوتا ہے، تو وہ ترجمہ بھی ہم اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے باقاعدہ کہ ترجمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کی کلاس میں ہمارے پاس جو ہے بنیادی عقائد ہے، اس میں ہم توحید کو ٹارگٹ کریں گے، اس کے بعد رسالت کو، اور پھر آخرت کو۔ اب آپ دیکھیے آپ کے سامنے جو اس وقت توحید کا سوال ہے، یہ پچھلے 10 سالوں کے پچھلے یعنی اگر ہم 2010 سے اگر دیکھیں اور 2012 تک، تو یہ جو 12 سال کا عرصہ گزرا، اس کے اندر جو ہے توحید کا جو سوال ہے وہ آپ کے پاس لگ بھگ جو ہے وہ 8-10 بار جو ہے یہ آپ کے پاس آ چکا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور سوالات کو کس کس طرح سے پوچھا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے۔ ہماری پہلی سلائیڈ جس میں آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے اسلام کے معنی کیا ہیں، تو یاد رکھیے گا بیٹا کہ یہ جو ہم اوپر سوال اٹھا رہے ہیں آپ کا جو ہے وہ مین ہیڈنگ ہوگی، جس کو ہم مین ہیڈنگ کہتے ہیں۔ یہ جو میری سلائیڈز ہیں یہ پورے آپ کے لیے نوٹس کا کام کر رہے ہیں، ایم سی کیوز کا کام کر رہے ہیں، لہٰذا اس میں آپ کو جو میں ہدایت شروع میں دے رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سننا ہے آپ نے، کہ یہاں پر اوپر جو آپ کے سامنے یہ گرے کلر کے اندر اسلام کے معنی کیا ہیں، یہ بنیادی طور پہ یہ ہیڈنگ ہے،
اور اس ہیڈنگ کے اندر جو کنٹینٹ لکھنا ہے وہ اس کے نیچے موجود ہے. اسی طرح سے جو مختلف کلرز کے اندر بلیک کے علاوہ جو کلرز آپ کو نظر آئیں گے، دراصل یہ آپ کے ایم سی کیوز کی طرح چیزیں پوچھی جائیں گی آپ سے پیپر میں، تو اس کو ہم نے اس انداز سے پیش کیا ہے تاکہ وہ آپ کی نظروں کے اندر پہلے سے ہی موجود رہیں. تو یہاں پر پہلا سوال آتا ہے کہ اسلام کے معنی کیا ہیں. جیسے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا. تو اب یہ جو اسلام ہے اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ اسلام کے لفظی معنی حکم ماننا ہے، گردن جھکا دینا ہے، خود کو سپرد کر دینا ہے، موتیو فرما بردار ہو جانا ہے. اگر فرض کریں ان میں سے کوئی ایک چیز آ گئی آپ کے پاس، مثلا حکم ماننا یا گردن جھکا دینا یا خود کو سپرد کر دینا یا موتیو فرما بردار ہو جانا، تو یہ جو ہے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو ٹک کرنا ہوگا، اس کو نشان زد کرنا ہوگا. لیکن اگر تینوں چیزیں آ گئی، حکم ماننا، گردن جھکا دینا، سپورٹ کر دینا، تو پھر آپ کے پاس چوتھا آپشن ضرور لکھا ہوا آئے گا، اور وہ چوتھا آپشن ہوگا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ تمام جو ہے وہ لازمی ہوگا. تو پھر آپ اس کو یہ تمام کو ٹک کریں گے. تو اس لحاظ سے آپ نے اس چیز کو لازمی دیکھنا ہے. تو اسلام کے لفظی معنی یہاں پر حکم ماننا، گردن جھکا دینا، سپورٹ کر دینا، مطیع فرما بردار ہو جانا کے معنوں میں آتا ہے. اس کے بعد جو دوسری ہیڈنگ آپ دیکھیں گے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے. اسلام آپ سے چاہتا کیا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنے فکر اور عمل، اصل میں دیکھیں اس وقت انسان کا جو بھی عمل ہوتا ہے دراصل وہ اس کے سوچ کی غمازی کر رہی ہوتی ہے. آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے فکر کے اندر، آپ کے خیالات کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ آپ کے عمل کی صورت میں آپ کے جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں نے چہرے پہ اگر داڑھی سجائی ہے تو اس داڑھی کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے؟ کیا میں یہ داڑھی رکھنے کے بعد اس کو کٹا دوں گا، میں شیو کر لوں گا؟ یقیناً نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج کے دور میں سنت رسول کو زندہ کرنے والا چاہے وہ کوئی بھی سنت ہو تو 70 شہیدوں کا ثواب اس پر ملتا ہے. تو یہ میری ایک سوچ ہے جس سوچ کی بنیاد پر یہ ہے. لیکن ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک ہندو اگر وہ داڑھی رکھتا ہے تو اس کے داڑھی رکھنے کے پیچھے اس کے دوسرے فکر اور سوچ ہوگی، اس کے پیچھے فکر اور سوچ نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے اس کے لیے سوچ موجود ہے کہ وہ خوبصورت اور حسین لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کو کسی اور پرپس، کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتا ہو. تو اپنے فکر اور اپنے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کر دینے کو اسلام آپ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ سے چاہتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے. اگر میں اس وقت ایک آگ کا گڑھا جو ہے تیار کروں اور آپ سے کہوں کہ اس میں آپ چلے جائیے اور میں آپ کو ایک بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ اس گڑھے کے اندر چلے جاتے ہیں، تو آپ کا اگلا جواب کیا ہوگا؟ آپ مجھے کلی طور پر منع کر دیں گے، اس لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے. حالانکہ پورے زندگی میں آپ نے کبھی آگ سے جلے نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا جو یہ یقین ہے، جو پختہ پکا یقین ہے، بلائنڈ فیتھ ہے آپ کا، اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے. تو کسی بات پر اتنا پختہ یقین رکھنا کہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے آگے ہم چلتے ہیں کہ یہاں پر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلا حصہ ہمارا توحید پر مبنی ہوگا. تو اس میں ہم جب بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم توحید کو ڈیفائن کریں گے، اور اس کے بعد انسانی زندگی پر اس کے اثرات بتائیں گے، انفرادی اثرات اور اجتماعی اثرات. یعنی اس سے پہلے جو پیچھے 3 ہیڈنگز میں نے بتائیں وہ 3 ہیڈنگ آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ توحید کو ڈیفائن کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. اس کے بعد انفرادی اثرات بتائیں گے، پھر اجتماعی اثرات بتائیں گے، اور یوں آپ کا یہ لانگ آنسر ایک مکمل ہو جائے گا. یہ ٹوٹل اس کے اندر کنٹینٹ آپ دیں گے، اور یہ آپ کے سلائڈز کے اندر یہ پورے نوٹس آپ کو یہاں دکھائی جا رہے ہیں. اب یہاں پر آپ بتائیں گے توحید کی ہیڈنگ کے اندر آپ بتائیں گے توحید کے لفظی معنی کیا ہے. توحید کے لفظی معنی ایک ماننا یا ایک جاننا، ایک تسلیم کرنا ہے. اور اچھا یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہم آپ کو جب بھی ہم کوئی چیز یہاں پڑھائیں گے تو آپ کو 2 معنی ہم آپ کو بتائیں گے، ایک لفظی معنی اور دوسرے اصطلاحی معنی. لفظی معنی جو ہوں گے وہ لٹرل میننگ جو ڈکشنری سے اخذ کیے گئے ہیں، جو لغت سے اخذ کیے گئے ہیں، اور اصطلاحی معنی اس کو ہم جس پرپس کے لیے، جس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس لفظ کو، وہ اصطلاحی معنی کہلائیں گے. تو توحید کے لفظی معنی ہے ایک ماننا، ایک جاننا، ایک تسلیم کرنا. اور اصطلاح کے اندر اس کو ہم توحید کو ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات اور صفات اور صفاتی تقاضوں میں اللہ کو ایک یکتا جاننا. یکتا معنی ایک ہوتا ہے، یکتا جاننا اور کسی کو شریک نہ ٹھہرانا توحید کہلاتا ہے. یہ بنیادی طور پہ. اچھا بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو مختلف رنگوں کے اندر کوئی چیز لکھی ہوئی تو وہ آپ کے لیے ایم سی کیوز ہیں، ان کا آپ نے خاص ذہن میں رکھنا ہے. تو توحید کے لفظی معنی کی الگ ہیڈنگ ڈالیے،
توحید کے اصطلاحی معنی کی الگ ہیڈنگ ڈالیں. ہیڈنگ جتنی زیادہ ہوگی اتنا اچھا ہوگا، اتنی زیادہ آپ جو ہے چیزوں کو گین کریں گے، مارکس آپ حاصل کریں گے. اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلیں، جو ہماری اگلی ہیڈنگ ہے جس کے اندر ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ عقیدے توحید کی وضاحت. تو اب یہاں پر یہ اگین پھر ایک ہیڈنگ آئی ہے آپ کے پاس جس میں آپ بتائیں گے توحید کی 3 قسمیں. ایک قسم تو یہ ہے وہ ذات میں توحید ہے، یعنی خدا اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے نہ، جیسے کہ اس نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، قل کہہ دیجئے، خود فرماتا ہے، یعنی توحید پر مبنی یہ واحد ایک صورت ہے جو مکمل اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ قل کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ ہماری طرح مختلف چیزوں کا محتاج ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے اسے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا. یعنی یہ جو حسب نسب کے نظام ہوتے ہیں انسانوں کے اندر کہ کوئی کسی کا باپ کوئی کسی کا بیٹا، اللہ تعالیٰ کے ہاں صاف طور پر اس کا اظہار کر دیا گیا کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا. یعنی دنیا کے اندر جو مختلف جو ہے عقائد جو ہے یہاں پر پیش کیے جاتے ہیں، جس کے اندر اگر آپ جو سورہ کہف کے اندر اگر آپ جاتے ہیں وہاں جو اس کا باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے منہ سے غلط باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتے ہیں چیزوں کو، کسی کا باپ یا کسی کا بیٹا ہے تو اس کی طرف مکمل طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نفی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر. ہمسر کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا بھی نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا اکیلا واحد ہے. تو یہ ذات میں توحید کہلائے گی. اسی طرح سے جب بات کرتے ہیں ہم صفات میں توحید کی، تو یعنی خدا اپنی صفات کہلاتے ہیں خوبیاں یا خامیاں. یہ انسان کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی خوبیاں اور خامیاں آ جاتی ہیں. جب ہم اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف اس کی ذات کی خوبیاں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ خامیوں سے پاک ہے. وہ صرف اور صرف جو ہے وہ خوبیوں کا منبع ہے وہ، یعنی خدا اپنی صفات کا واحد مالک ہے. اب اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام آپ کو نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں کہ وہ غفار ہے، وہ معاف کر دینے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے. وہ جو اس کے بارے میں جتنے جو ہے وہ نام آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے صفاتی نام ہوتے ہیں اور ایک اس کا ذاتی نام ہے اور وہ ذاتی نام اس کا جو ہے وہ اللہ ہے. تو یہاں پر صفات میں اس کی جو ہے توحید، یعنی وہ اپنی تمام چیزوں میں. اب یہاں پر جو ہے وہ یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں کہ میں نے فلاں دوا کھائی اور دوا کھا کر میں ٹھیک ہو گیا، تو یہ اب شرک کے زمرے کے اندر چیز شامل ہو جاتی ہے کہ اس دوائی کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ذریعہ بنی اور اس نے ہمیں ٹھیک کر دیا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں آپ اکثر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز اوپر لکھے ہوتے ہیں اللہ الشافی، کہ وہ اپنے علم کے مطابق تو وہ دوائی تجویز کر رہا ہے لیکن شفا دینے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہاں پر اللہ الشافی یعنی اللہ ہی شفا دینے والا، یعنی اسی کی صفت ہے کہ وہ شافی ہے، شفا دینے والا ہے. تو اس کی ذات کے صفات کا جو ہے وہ اپنی صفات کے اندر واحد ہے. تو ہم نے ذات اور صفات دونوں کا ذکر کر دیا. اب جب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی تو صفات کے تقاضوں میں توحید یعنی عبادت میں توحید. اب جو آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ صفات جو اس کی صفات اس کے تقاضوں میں توحید یعنی عبادت میں توحید ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ تمام نوع انسان سے اس بات کی متقاضی کہ ایک اللہ کا حکم مانا جائے اور صرف اسی ہی کی عبادت کی جائے. یعنی اس کی عبادت نہیں، اس ہی کی عبادت کی جائے، یعنی اسی کی پرٹیکولرلی اسی، یعنی اور کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. یعنی قریش مکہ کا معاملہ کیا تھا؟ وہ تو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان کے ہاں تو جو ہے وہ جس طرح کے معاملات تھے وہ تو کئی خداؤں کو انہوں نے رکھا ہوا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے آنے کے بعد جو سب سے پہلا جو جھگڑا شروع یہیں سے ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی اپنے خدا کی بات کرو لیکن ہمارے خداؤں کا انکار مت کرو، ہمارے خداؤں کو برا بلا نہ کہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے بات ہی کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں اللہ کے سوا، کوئی ہم کسی کو تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں، سارے جھوٹے خدا ہیں. تو اسی بات کا تو جھگڑا تھا. تو صفات کے تقاضوں میں توحید یعنی عبادت میں توحید کی یہ بات آتی ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ توحید اور شرک میں کیا فرق ہے.
وہی بات جو میں نے بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہی کہ توحید کا مطلب اللہ کو ذات و صفات میں یکتا ماننا، جبکہ شرک کا مطلب یہ کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یعنی اس کا مطلب وہ بھی پارٹنر ہے، وہ بھی وہی خوبیاں رکھتا ہے اور اس سے بھی وہ چیزیں مانگی جا سکتی ہیں۔ آپ کسی بھی عقیدے، کسی بھی ایمان کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر دیکھیے، سب کے سب ہمارے خدا وحدہ لا شریک کو اوپر والا مانتے ہیں، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے نیچے انہوں نے ہزاروں لاکھوں ذرائع طے کر رکھے ہیں جو ان تک بات کو پہنچانے کا ذریعہ وہ گردانتے ہیں، حالانکہ یہ مکمل طور پر جو ہے وہ شرک پر مبنی چیز ہے۔ یہ دوسری چیز ہے عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں، یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ نے اس کو بیان کرنا ہے کہ قرآن کی روشنی میں توحید۔ اب اس میں وہی سورہ اخلاص، اچھا اب عربی لکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو، صرف اگر آپ یہ لکھ لیتے ہیں سورہ اخلاص اور ترجمہ لکھ دیتے ہیں انف ہے، یہ بہت ہے، اس کے علاوہ عربی لکھنے کی کوشش نہیں کیجیے، کیونکہ عربی کے اندر بہت ہی حساس معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قلب اور قلب، میں نے ذرا وضاحت کے ساتھ بولا قلب اور قلب، لیکن آپ اگر بول رہے ہوں گے تو آپ تو قلب بولیں گے، حالانکہ قلب مانے قاف، دو نقطوں والا قاف، قلب مانے دل ہوتا ہے، قلب ڈنڈی والے کاف سے اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ قلب مانے کتا ہو جاتا ہے، تو اتنے معنی فرق ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جو بارے میں بتایا کہ حتتن کہا کہ ان سے کہیے، اور وہ لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر پیش کرتے تھے اور وہ معنی کچھ کے کچھ بدل جاتے تھے، تو اسی لیے اس بات کا خاص اہتمام خیال رکھیے کہ آپ نے کبھی بھی قرآن کی آیات نہیں لکھنی ہے، آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہے، اور ترجمہ بھی آپ نے پرٹیکولر وہ ترجمہ جو آپ کی کتاب میں موجود ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح وَلَٰئِكُمْ الہ واحد، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور پھر تیسرا اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ دنیا کے اندر بھی یہ اصول پاتے ہیں آپ کہ دنیا کے اندر اگر ایک کسی بزنس کا دو پارٹنر موجود ہوں تو ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں ان دونوں کے درمیان کسی پروفٹ کے اندر، کسی لاس کے اندر، کسی ڈیسیجنز کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف آتا، اور اس اختلاف کے نتیجے میں پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی معاملہ یہ جو اختیار کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اقتدار کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر تو حوث اور بھوک کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے سگے خون کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ دنیا کے اندر تو اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں اس کے اندر، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ تو یہ 3 آیات لکھ دینا کافی ہیں۔ اسی طرح سے احادیث کے لیے بھی آپ 1-2 احادیث یا 3 احادیث لکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، جس کے اندر اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ترجمے کا ہی اہتمام کیا جائے، اور یہاں ترجمہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ یہاں لا الہ الا اللہ کہنا نہیں، عمل اور فکر دونوں کے اندر لا الہ الا اللہ، لا معنی نہیں ہے انکار ہے، الہ کسی خدا کو ہم کسی معبود کو ہم نہیں مانتے الا سوائے اللہ کے۔ اور پھر ترجمہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اب آخری چیز کی جانب ہم آتے ہیں، اور وہ آخری چیزیں انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ اب ہر ہیڈنگ، یعنی آپ کو ہم نے 10 ہیڈنگ دی ہیں، ہر ہیڈنگ کے پیچھے جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے 2-2 3-3 لائنوں پر مشتمل بات ہونی چاہیے۔ آپ اپنی اون ورڈنگز کے اندر، ذاتی الفاظ کے اندر لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو لکھنے کے لیے اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ جو بات آپ لکھیں سوچ سمجھ کر لکھیں، جلد بازی کے اندر کوئی غلط جملہ نہ لکھیں۔ اب جیسے اس کے اندر انفرادی اثرات کے اندر جذبہ خودداری، لیکن جو لوگ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ جذبہ خودداری، کیونکہ انہیں یقین ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کھلانے، کوئی پلانے، کوئی ان کی ضروریات پوری کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا وہ خوددار ہوں گے، وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، وہ صرف اللہ کی حضور ہاتھ پھیلائیں گے۔ بڑا مشہور ایک عرب کا واقعہ ہے کہ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا جو اللہ کے حضور جو ہے گڑگڑا رہا تھا، رو رہا تھا اور اللہ سے مدد مانگ رہا تھا، اور ایک بہت کوئی امیر آدمی جو اپنے بستر پر بہت ہی بے چین اور بے کلی کی حالت سے نکلنے کے لیے وہ رات کے وقت میں لانگ ڈرائیو پر نکلتا ہے، اور جب وہ ایک مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے تو کہتا ہے کہ یار کیوں نہ میں اس مسجد میں جو ہے وہ جاؤں اور جا کے میں تہجد کا وقت ہے میں نماز پڑھوں، شاید میرے دل کو قرار اور چین آ جائے۔ اور پھر وہ شخص جب مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، وضو خانہ سے وضو کر کے مسجد کے ہال کے اندر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ انسان ایک بندہ رات کی اس تاریکی کے اندر گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ جب اس کی تمام دعائیں مکمل ہو جاتی ہیں
تو وہ امیر آدمی جو ہے اس کے قریب جاتا اور کہتا بھائی آخر اس رات کے اس پہر میں تمہیں کیا مشکل اور پریشانی آئی ہے جس کے نتیجے میں تم یہاں پر اس طرح سے رو رہے ہو؟ تو کہتا ہے میری بیوی جو ہے شدید علیل ہے، بیمار ہے، اور 10,000 درہم کی ضرورت ہے، اور میں کوئی 5,000 درہم یا اس سے کچھ آگے پیچھے کی کوئی رقم تھی جو اس نے جمع کر رکھی تھی، اور باقیوں کی ضرورت تھی، اور صبح اس کا آپریشن تھا۔ تو اس نے کہا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا، اور اس نے اپنے بٹوے سے نکال کر پیسے بھی دیے اور ساتھ میں اپنا وزٹنگ کارڈ بھی دیا، اور کہا کہ بھائی یہ وزٹنگ کارڈ اپنے پاس رکھو، اور جب تمہیں کبھی ضرورت ہو مجھے صرف اس نمبر پر فون کرو، اور تمہاری جتنی ضرورت ہوگی تم تک پہنچ جائے گی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے یقیناً اس وقت بھیجا، میرے دل کو قرار اور سکون مل رہا ہے۔ لیکن اس شخص نے فوراً کہا کہ میرے بھائی یہ کارڈ تم اپنے پاس ہی رکھو، ہاں یہ پیسے میں تمہاری جو تم میری مدد کے لیے دے رہے ہو اس کو میں ضرور لے لیتا ہوں، لیکن یہ کارڈ اپنے پاس رکھو۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے میرے پاس تمہارے اس کارڈ سے زیادہ بڑا کارڈ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کس کا کارڈ ہے؟ کہا جس نے تمہیں یہاں پر میرے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، وہی اسباب پیدا کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ کتنا غافل ہے کہ وہ انسانوں سے جو ہے وہ امید لگا کر بیٹھتا ہے، جبکہ امیدیں اللہ کی ذات سے لگانی چاہیے۔ تو انسان کے اندر خودداری کا جذبہ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے، پھر وسعت نظری، اس کی نظر جو ہے بہت وسیع ہو جاتی ہے، پھر وہ چیز بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نہیں لڑتا جھگڑتا اور بات کرتا، بلکہ وہ ایک بہت ہی براڈ ویژن کے ساتھ جو ہے چیزوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ دنیا تو فانی دنیا ہے، اور جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا تو کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور وہ تو یہاں پر تمنا ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تو یہاں پر مجھے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یتیم رکھ اور یتیموں کے ساتھ میرا معاملہ فرما، مسکینوں کے ساتھ میرا معاملہ فرما، یعنی مسکین آپ نے اپنے لیے دعا مانگی کہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور میرا مسکینوں کے ساتھ معاملہ فرما، تو یعنی آپ نے اس دنیا کو کبھی اپنی چاہت بنائی نہیں ہے۔ تو وسعت نظری ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا تو فانی ختم ہو جانی ہے، آپ نے تو اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو پھر ہم اس دنیا کی بات کرتے ہیں، اس آخرت کی بات کرتے ہیں جہاں ہمیشگی کی زندگی، اور اسی کے لیے انسان کا پھر عمل ہوتا ہے۔ پھر جب آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اجر اور ثواب بھی وہی دینے والا ہے، تو قوت اور شجاعت بھی جو ہے وہ اسی بدولت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ جب غزوہ بدر اور غزوہ احد، غزوہ تبوک، غزوہ خندق کی جتنی غزوات کا آپ قصہ اٹھا کے دیکھ لی، صحابہ کرام کا جس قوت اور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ کے اندر جس طرح سے لڑنا اور جس طرح سے جو ہے وہ اپنا معاملہ کرنا، وہ قوت اور شجاعت جو ہے وہ اسی طور پہ جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اپنی جانیں اللہ کے سپرد کیسے پیش کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اس معاملے کا جو ہے وہ ثواب دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ پھر اور جب لڑائی لڑتا ہے تو پھر اسی طاقت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس دنیا کو چلانے والا اور اس کی جو ہے وہ اس کا اجر دینے والا، اور وہی ہمیں آخرت کے اندر اس کا صلہ دے گا، تو اس قوت اور شجاعت کا مظاہرہ رکھا جاتا ہے۔ پھر لفظ رجائیت جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ یقیناً تھوڑا سا مشکل لفظ ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے معنی یقیناً جو ہے وہ تھوڑا سا بچے اس کو پریشان ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو انگریزی میں آپٹیمزم اگر لفظ ہم اس کے لیے استعمال کریں تو اب بات بہت اچھی طرح سے نظر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رجائیت معنی تنقید اور نفسیات کی ایک اصطلاح ہے۔ رجا عربی زبان میں امید کو کہتے ہیں، اور ادبی اصطلاح کے طور پر آرزو مندی، زندگی سے محبت اور پر امید لہجہ اختیار کرنا رجائیت کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ یہ جو رجائیت ہے تو پھر آپ اس معنی سے یقیناً اچھی طور پہ جو ہے وہ ذہن نشین آپ نے کر لی ہوگی کہ جو ہم نے آپ سے کہا کہ آرزو مندی یعنی انسان جو ہے وہ رجاء اللہ یعنی اللہ سے ہی رجوع کرتا ہے اور اسی سے امید رکھتا ہے اور اسی سے جو ہے وہ پھر طلب بھی کرتا ہے، اور اسی نتیجے میں اطمینان قلب کا جو معاملہ ہے وہ بھی اطمینان قلب اسی طور پہ آتا ہے جب آپ توحید کے اوپر جو ہے وہ آپ کا کامل یقین ہوتا ہے۔ یہ سب توحید کے انفرادی اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں اجتماعی اثرات کے، تو ہم یہاں پر جانتے ہیں کہ سبورجنیٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ نے پی ایس ٹی میٹرک کے اندر جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ جناب جو آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جناب ہمارا جو پہلا ہے کہ سبورجنیٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ سبحانہ و تعالی، کہ حاکمیت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی۔ ہم اس دنیا کے اندر، وہ اقبال نے کہا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ ان اشعار کو بھی لکھ سکتے ہیں، اور جو احادیث میں بیان کر رہا ہوں ان کو بھی آپ اس کے اندر وضاحت کے طور پہ لکھ سکتے ہیں کہ اس زندگی کا مقصد ہی ہمارا یہ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام، اس کی حاکمیت کو قائم کرنا ہمارا مقصد ہے۔
اور پھر یقیناً جب ہمارے توحید پر یقین ہوتا ہے تو پھر اخوت اور بھائی چارگی کی مثال پھر وہ اعلیٰ مثال ہمیں مواقعات کی نظر آتی جو مدینہ منورہ کے اندر جس طرح سے جو ہے مہاجرین کے لیے جو ہے صحابہ کرام نے جو جد و جہد کی کوشش کی اور بھائی چارگی کی ایک اعلیٰ مثال اس دنیا کے اندر قائم کی اللہ کے رسول کی سربراہی میں، تو یہ اخوت اور بھائی چارگی اسی توحید کی بنیاد پر ہے کہ ہم ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہیں۔ پھر اسی طرح سے جب آگے بات آتا ہے حدود اللہ کی پاسداری، تو پھر یقیناً انسان جو ہے وہ جب توحید پر ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ حدود اللہ کو جانتا ہے اور حدود اللہ کی پاسداری کرتا ہے اور اس کو کبھی بھی پار کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور پھر اسی طرح سے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز کا صلہ اللہ دینے والا ہے تو پھر ماحول کے اندر اطمینان اور سکون اور پرامن ماحول اور پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ وہ زندگی کے اثرات جو بھی ہم نے آپ کو انفرادی اور اجتماعی طور پر آپ کے سامنے یہاں پر رکھے۔ ساتھ ہی اگر آپ اس کے ساتھ شرک کی تعریف بھی بیان کر دیں گے، اضافی طور پر یہ چیز ہے کہ شرک کے لفظی معنی جو ہے حصہ داری یا سانجھے پن کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں شرک سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصے دار سمجھا جائے۔ شرک ایک عظیم جرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبیرہ گناہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک شرک العظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا۔ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ارشاد باری تعالیٰ ہے خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان، سورہ نساء کے اندر۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بچوں، شرک کی جو اقسام ہے، ذات میں شرک ہے، صفات میں شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے تقاضوں میں شرک ہے۔ شرک کا سوال الگ سے آپ کے پاس شارٹ آنسر میں بھی آ سکتا ہے، اسی لیے اس کو میں نے آپ کے سامنے اس انداز سے پیش کیا ہے۔ جتنا شرک کی میں نے آپ کے سامنے یہ 2-3 سلائیڈیں آپ کو دکھائی ہیں، یہی سلائیڈیں بس شرک کے اندر آپ نے شارٹ کے اندر لکھنی ہوں گی، اس سے زیادہ آپ کو یہ نہیں لکھنا ہوگا۔ یہی آپ کا سلسلہ مکمل یہاں پر آج کا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پورے لیکچر کو آپ نے پسند کیا ہوگا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ صدقہ جاریہ کا سبب بھی بنا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہم اس کے بعد اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی کو آخر میں سم اپ کریں گے اور ایم سی کیوز کی صورت میں آپ کو چیزیں پیش کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔